مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا پیوٹ معیشت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں معیشت ہوتی ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. میرا صرف اچھا بہت سارے انڈینز ہیں مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے ہی از اے میڈ مین. I'm an economist and I'm mad man. میں پاگل آدمی ہوں. میں ملک کے اندر صرف معیشت دیکھنا چاہتا ہوں. جب پاکستان ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بن گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم. کہا پاکستان ایف ڈی آئی کو اپنانے والا پہلا ملک ہے. اس کے باوجود درست اقدامات کیے جس کی بدولت معاشی کامیابیاں حاصل کی. ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ گلوبل رسک رپورٹ 2025 کے مطابق خطے میں اسلحے کی دوڑ کے باوجود پاکستان کی محتاط سوچ کو سراہا گیا. فوجی بجٹ میں اضافہ ہوا. پاکستان اسلحے کی دوڑ کا حصہ نہیں بنا، جبکہ اس متعلق قدر میں بہتری آئی ہے اور قرض کی بہتر انتظام کاری کے شعبے میں نمایاں بہتری دکھائی گئی. کم نہیں ہوئی، مہنگائی کی شرح کم ہوئی، یعنی کہ مہنگائی ابھی بھی آ رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کی بڑھنے کی شرح کم ہو گئی. معاون فیروز سے ملاقات کی. اچھا مزے کی بات دیکھیں، مصر کے وزیر منصوبہ بندی سے ملاقات کی. اور تیرا دماغ چل گیا، مصر دے کول پیسے کوئی نہیں اور دے کول تو پیسے منگن گے، یعنی آر یو بیگنگ منی فرام مصر. اچھا دوسری بات سر سنیں، وہ دوسری جو سالانہ میٹنگ مصر سے منصوبہ بندی، ڈاکٹر رانیہ المشاد سے بات کی. میرے خیال میں ڈاکٹر رانیہ مشاد جو خوبصورت ہوں گی اس وجہ سے بات کر لے گی، ادروائز اس نے کیوں کرنی تھی. اور مصر سے بات کر رہا کیوں بھائی؟ اس کے پاس پیسے جی ایس پی پلس کیوں نہیں یوز کیا؟ معیشت ہوگی تو میں دہشت گردی کی لہریں نہیں دیکھوں گا. مجھے جب میری معیشت اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، میں بلوچستان میں ایکسپلوریشن کی بات کرتا ہوں، میرے پاس ایگریمنٹ لگ جاتے ہیں، میرے پاس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لگ جاتی ہے، میرے پاس انٹرنیشنل آربیٹری فنڈ آ جاتا ہے، انٹرنیشنل آربیٹری کورٹ کھل جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو آپ نے انٹرم گورنمنٹ میں وہ کاکڑ رکھا ہوا تھا عبداللہ دیوانہ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، سو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس نے کتنی انویسٹمنٹ لے کر آئے؟ ایس آئی ایف سی کے پاس سارا کچھ تھا. پھر جب میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، ایس آئی ایف سی نہیں ہوتی، تو 28 بار اب تک آپ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر گیم کر چکے ہیں. تو آپ اسی گیم میں الجھاتے رہیں گے مجھے، یعنی امریکن انٹروینشن ہے یا نہیں ہے؟ اب تو انہوں نے چنگا بھی بند کر دیا. اچھا موٹی بات ہے سر. آپ ڈاکٹر صاحب ود اپالوجی ٹو ڈاکٹر فرح ناز، میں ان کا ٹائم زیادہ کھا رہا ہوں، مجھے اگر اجازت دیں کیونکہ میں نے ڈاکٹر منور کو 2 باتیں کرنی ہے. اچھا آپ کر لیں، آپ 2 باتیں کر لیں پھر ہم ڈاکٹر فرح کو. جی ان کو دیجیے گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اورنگزیب نے کتنی میٹنگ کی؟ آپ کا 28 ممالک جو ہیں وہ یورپ کے تھے، ایک ایگریمنٹ آپ نے سائن نہیں کیا. اچھا اورنگزیب کس سے ملاقاتیں کرتا رہا؟ جی ایس پی پلس سٹیٹس لینے کے بعد بات کس سے کر رہا ہے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی اقتصادی فورم WEF کے مڈل ایسٹ، شمالی افریقہ MENA کے سربراہ مرکز برائے خطے اور تجارت اور جغرافیائی سیاست کے نائب سربراہ. دوسری بات، تیونس کے وزیر خارجہ سے غیر رسمی گفتگو کی. اور تو رسمی گفتگو کر لے، غیر رسمی کیوں کی تھی؟ وجہ. اچھا پھر چیئرمین نیشنل بینک سے اقتصادی ترقی پر تبادلہ اور سعودیہ سے بات کرتے رہو. بھائی تمہاری فورن پالیسی کی ڈائریکشن غلط ہے. ان سے تو مانگ کے پاگل ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں تمہارے 10 لاکھ لوگ عمرے کے چکر میں آتے ہیں، مانگ کے چلے جاتے. یہ ان سے کیا بات کرتا رہا ہے؟ سر میرے یہ 3 سوال کے بعد پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا. اس کا دماغ چل گیا. 2235 کی باتیں کر رہا ہے. آج یہاں پاکستان کے فورم پہ میرا گلا خراب کر رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے. آخری بات کر رہا ہوں. اڑان پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جہاز ہے، چل پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اڑان پاکستان 235 میں کیا کروں؟ ابھی کیا کروں میں؟ ابھی کیا کرنا ہے میں؟ پاکستان نے نہیں، رولنگ ایلیٹس نے. ایگزیکٹلی. ہاں یہ بھی بات ہوئی ڈاکٹر فرح نے ہی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. کسی نے کامنٹ کیا، کوئی یورپین بیٹھے ہوئے تھے پاس، انہوں نے کامنٹ کیا کہ پاکستان کی اکانومی لگتا ہے اٹ از فار دی ایلیٹ، رن بائی دی ایلیٹ اینڈ فار دی ایلیٹ. پلیز گو اہیڈ. جی یہ جو ساری یہ تکلیف کی جو باتیں ہیں نا، وہ مجھے وہ پین جو ہے ان سب میں آئی کین ریئلی فیل اٹ. کیونکہ
انفارچونیٹلی اگر ان کو کسی صحیح بندے سے بات کرنی تھی، کوئی انویسٹمنٹ لانی تھی، پاکستان کے لیے کچھ کرنا تھا، اس کے لیے سب سے پہلے ہوم ورک کرنا تھا، جو ان کے پاس نہیں تھا. ان کو جو مل رہا تھا ایزی، جہاں سے ان کو پتا تھا کہ یا تو بس تصویر کھنچ جائے گی، اخبار میں سرخی لگ جائے گی، وہ انہوں نے کیا. سو تھینکس ٹو دیم فار دیٹ. ایٹ لیسٹ انہوں نے اخبار میں اپنی تصویریں دے دی ہے. بٹ ultimately what they have achieved for the country Pakistan, nothing. And I think I don't expect even anything from them. Zero ہے وہ زیرو ہی رہے گا. وہ تو ہمارے پاس اپنا جو ہے وہ بھی ان کی جو کہتے ہیں نا، جو ان کی محنت ہے اس سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. So it's very unfortunate. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان فورمز پہ کیا کر سکتے ہیں. نیٹورکنگ بھی اگر آپ کو کہیں پہ کرنی ہوتی ہے، نیٹورکنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر آپ بنا سوچے سمجھے نیٹورکنگ کرتے ہیں، اس کو آپ کو فال آپ کا آتا ہے، اس سے آپ کا رائز نہیں آتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کریٹیکل آف دا فیکٹ کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. ہاں، ان سب سے بھی ان کو بات کرنی چاہیے. آئی ایم نیور آف دا اوپینین کہ آپ کو جو چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ سعودیز ہو، چاہے وہ یو اے ہو، یس یو کین ٹاک ٹو دیم، بٹ وٹ are you there for in Davos? You should know what are my main objectives, میرے goals کیا ہے، میں اچیو کرنا کیا چاہتا ہوں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر پچھلے سال مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ کوئی 35 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا تھا، تو اب وہ 5 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. مہنگائی ابھی بھی ہو رہی. جو معیشت ہے عام پاکستانی کی، وہ یہ ہے کہ بجلی کا بل اور گیس کا بل دینے کے بعد ایک عام پاکستانی خاندان کو آپ سمجھیے کہ مصیبت پڑ جاتی ہے کہ بچے کی فیس کہاں سے آئے گی. ہوا یہ ہے کہ پچھلے کوئی 18 مہینوں کے دوران آپ سوچئے کہ بجلی کا بل جو ہے یا بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہو گیا. اور حکومت کے اپنے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت میں تقریباً 800% اضافہ ہوا. اب اس دوران عام پاکستانی کی آمدن جو ہے وہ بڑی نہیں ہے. اگر گیس کا بل اور بجلی کا بل دینے کے بعد بچے کی فیس کی مصیبت پڑ جائے تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے رہنا مزید مشکل ہو گیا ہے. اس کے اوپر جو بوجھ ہے تکالیف کا وہ مزید بڑا ہے، وہ کم نہیں. خریدنے کا معاملہ، اور اس پر سینٹر سلیم مانوی والا صاحب نے کافی سخت اپنے موقف کا اظہار کیا اور کہا کہ روک دینی چاہیے یہ خریداری. اور فیصل وارڈا نے تو اس کو کہا کہ یہ بہت بڑا کرپشن سکینڈل آنے والا ہے. آپ کے خیال میں کیا ان گاڑیوں کی ایف بی آر کو ضرورت تھی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ میں جانے کے لیے جو چھوٹے افسران ہیں ان کو بہرحال فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے. تو حکومت ٹھیک کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے ٹھیک کیا ہے روک کر، یا آپ کے خیال میں واقعی یہ سکینڈل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو ٹیکس کی مشینری ہے اس کے حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھنا بڑی ضروری. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے. آپ 2010 سے 2011 کا بجٹ نکال کے دیکھیں تو حکومت کا جو حد تھا وہ 1700 ارب کی ٹیکس کلیکشن تھی، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. پچھلے سال حکومت ہمیں خود بتا رہی ہے کہ 9400 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے. تو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس کے نیٹ میں ہیں اور وہ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع کروا رہے ہیں اور وہ ٹیکس بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ حکومتی اخراجات اسی پیریڈ کے دوران بہت ہی تیزی سے بڑھے. آج سے 10-11 سال پہلے حکومت بجٹ کرتی تھی کوئی تقریباً 2 سے 2500 ارب کا کے اپنے اخراجات. پچھلے سال یا اس سال کا بجٹ جو سامنے آیا ہے اس میں وہی اخراجات بڑھ کے کہیں 25,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. اب ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر. میری اوپینین میں مسئلہ حکومتی نقصانات کا ہے، حکومتی اخراجات کا ہے، پی آئی اے کے نقصان کا ہے. کوئی 850 ارب ہے. بجلی کے شعبے میں حکومت بجلی خریدتی ہے، بیچتی ہے، اسی دوران کوئی 2500 ارب کا نقصان کر دیتی ہے. نقصانات جو ہیں وہ گندم کے سٹوریج میں ہو جاتے ہیں، کوئی 1300 ارب کا نقصان وہاں پہ دکھایا جاتا ہے. تو فوکس کیا جا رہا ہے ٹیکس کے اوپر. اصل بیماری ہے حکومت کے اخراجات.